یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 556. 19th of April 1986. Wise in San Fernando Valley Jamaat Khana of LA. یا علی مدد، میں آپ لوگوں کی خدمت کے اندر 7 برس کے بعد آیا ہوں، لیکن اس جماعت خانے میں میں سب پہلی دفعہ آیا ہوں. مولا کی رحمت سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، مولا اور بھی بڑھائے گا. ایک ہی واعظ میں میں جماعت خانے میں کتنا کچھ کہوں. کچھ وقت چاہیے، کم از کم 7-8 ایک ہی جگہ میں 7-8 واضح ہوں تو مذہب کی ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں ہم بتا سکیں. پھر بھی اسماعیلی مذہب کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اور اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے آج خلاصہ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. میں نے کوشش اس لیے کہا، انسان کی بڑائی کچھ کام نہیں آتی. میں نے کبھی طے نہیں کیا کہ میں کیا بولوں. مفتی جب مجھے حکم کرتے ہیں اور میں آتا ہوں بولنے کے لیے، اس درمیان مولا جو مجھے کو بشارت دے دیتا ہے وہ میرا سبجیکٹ ہوتا ہے. میں نے کبھی کوئی تیاری نہیں کی. اونچی آیو بندے نیچے کیوں تھیا وے، اونچی آیو بندے نیچے کیوں تھیا وے، 4 دن رہنا بندے جھوٹے کیوں کماوے، اس گنے بندے کیا پھل پاوے، بھرنے مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. شفاعت رسول کی، شفاعت پیغمبر کی، جھوٹے سو ڈرنا بھائی، جھوٹے سو ڈرنا، بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام سے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان پیدا کیا، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کے سب بندوبست کیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری پیدائش سے پہلے تو دنیا میں جنم لے لے، اس کے پہلے خدا نے تیرے کھانے کا انتظام کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہی پہلے ماں کو دودھ اترتا ہے. دودھ پہلے اترتا ہے، بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے. دیکھو خدا کی رحمت کتنی ہے کہ اس نے اولاد کو، جس ماں باپ کو دیا ہے
اس کو پالنے کے لیے اس نے انتظام بھی کیا ہے. اللہ کی رحمت کی ایک بات کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ملک الموت حضور کے پاس ملنے آیا، خالی سلام کرنے آیا. نبی کریم کے پاس بہت دفعہ فرشتے سلام کرنے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے. نبی کریم ملک الموت سے پوچھتے ہیں، اے اسرائیل، تجھے لاکھوں سال ہوئے، تو نے کروڑوں کی جان قبض کی، تیرے دل میں کبھی رحم آیا؟ کہ ہاں یا رسول پاک، مجھے 2 دفعہ ایسا موقع ملا کہ میرے دل میں رحم آیا، مگر مشیت ایزی یعنی خدا کی مرضی، میں اس کے خلاف دم نہیں مار سکتا، میں نے اپنا کام کیا. یا نبی، ایک دن ایک چھوٹی سی بوٹ، اس میں آدمی بھرے ہوئے تھے، دریا کے اندر چلی جاتی تھی. اس بوٹ کے اندر ایک عورت تھی جو حاملہ تھی، پورے دنوں سے تھی. اس کو بچہ ہوا. 2 دن گزر گئے. اللہ کا حکم ہوا کہ اس بوٹ کو ڈبو دو، اور یہ جو 2 دن کا بچہ ہے اس کو اس کی ماں کے چھاتی پہ سلا دو اور اس ماں کو ایک تختے کے اوپر لٹا دو. اسرائیل کہتا ہے میرے دل میں ہچمچاہٹ ہو گئی. میں نے من میں سوچا، اے پاک پروردگار، یہ سمندر چاروں طرف پانی ہے اور اس کے اندر جانور، مچھلیاں، مگر مچھ معلوم نہیں کیا کیا ہے، اور مری ہوئی ماں کے سینے پہ 2 دن کا بچہ ایک چھوٹے سے تختے کے اوپر. حکم الہی، دم مارنے کی اجازت نہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا. اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، حکم کی تابع داری کرو، اور میں نے تابع داری کی. مری ہوئی ماں کو سلا دیا، باقی تو سب ڈوب گئے. بوٹ کو توڑ دیا گیا. وہ زمانے میں اسٹیمریں نہیں تھیں، بادبانی کشتیاں تھیں. بچے کو اس کی ماں کی سینے پہ لٹا دیا، میں چلا گیا. مگر یہ چیز میرے دل میں یہاں رکھی. یا رسول اللہ، دوسرا موقع ایسا ہوا کہ شداد بادشاہ نے جنت بنانی شروع کی. شداد بادشاہ عابد تھا، عبادت کرتا تھا. اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے. یہ بال لمبے رکھنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ ان بالوں کو چھت کے ساتھ باندھ لیتا تھا اور کھڑے کھڑے کی عبادت کرتا تھا. بال اس لیے تھے کہ اگر جھونکا آ جائے تو بال کھینچے اور وہ جان اٹھے. اتنا اس کو عبادت کا خیال. بادشاہ بننے سے پہلے شداد عابد تھا. عبادت خدا کے دربار میں منظور ہوئی اور اس نے اپنی عبادت کے اندر جنت کی سیر کی. جنت دیکھ کے دنگ رہ گیا. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بنا. عبادت جاری رہی، ہر روز جنت کی سیر کرے. ایک دن اس کو خیال آیا کہ یہ جنت جو خدا کی بنائی ہے، میں بھی ایک جنت بناؤں. رات کو عبادت کر کے جنت میں جائے، صبح اس کی ڈرائنگ کرے اور اپنے آدمیوں کو حکم کرے. ایک بہت بڑی جگہ طے کر کے وہاں اس نے جنت بنانی شروع کی. 40 برس لگے. 40 برس وہ ہر روز عبادت میں جنت دیکھے، دن کو اس کا نقشہ ڈرا کر کے اپنی جنت بناتا رہے. یہاں آپ کو میں چھوڑ دوں تھوڑا سا، میں ایک اور ہسٹوریکل بات کہوں
دلی کے اندر شاہی مسجد ہے، لال رنگ کا پتھر ہے، اس کو بڑی نظر سے دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، کاریگری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ شاہ جہان بادشاہ کے زمانے کے اندر یہ بنی۔ شاہ جہان کو ایک رات نقشہ دکھایا گیا کہ جنت میں ایک مسجد ہے، اور اپنی اس خواب کی حالت میں شاہ جہان اس مسجد میں گیا اور وہاں اس نے نماز پڑھی۔ یہ مسجد اس کو اتنی پسند آئی، جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے وقت واپس اس نے اس مسجد کو ڈرا کیا۔ شاہ جہان بادشاہ تھا ہندوستان کا، لیکن اس نے زندگی میں ایک بھی دفعہ نماز چھوڑی نہیں۔ مسجد کا نقشہ ڈرا کیا، آرکیٹیکٹ وغیرہ بلائے گئے، ان کو اس نے دکھایا، بعض چیزیں تھوڑی چینج بھی کی، اوپر نہیں ہٹ کر کے بنیاد کے حساب سے۔ اور یہ شاہ جہان نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ طے کی، اور اس نے اعلان کیا کہ اس کا پایا یعنی اس کی بنیاد ایسا آدمی رکھے میری سلطنت میں سے کہ جس نے ساری زندگی ایک بھی دفعہ نماز کیوں کی نہ ہوئے۔ شاہ جہان کا یہ اعلان کلکتہ سے لے کے پشاور تک کیا گیا، سارا ہندوستان کیا گیا۔ اکبر کا پوترا تھا، اس نے بہت بڑی سلطنت پائی، اور شاہ جہان کی ٹائم کے اندر اتنی لڑائیاں نہیں ہوئی کہ جتنی بابر، اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں ہوئی۔ آپ مانتے ہو کہ 3 برس نکل دیے، لیکن ساری سلطنت میں سے ایک بھی ایسا شخص، حالانکہ وہ زمانے کے اندر بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے صوفی شاہ جہان کی حکومت کے اندر تھے، کرنال کے اندر، پانی پت کے اندر، لدھیانہ کے اندر، دلی کے اندر، آگرہ کے اندر، اجمیر کے اندر، کانپور کے اندر، ایسے بڑے بڑے زبردست بزرگ اور صوفی اور عالم تھے، ایک شخص بھی نہیں آیا، بلکہ اعلان یہ تھا کہ جس نے ساری زندگی ایک بھی نماز چوکی نہیں۔ آخر شاہ جہان نے خود کھڑے ہو کے کہا، قرآن شریف لے کے کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میری ساری سلطنت میں ایک بھی ایسا شخص نہیں۔ الحمدللہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے میں ہوں کہ میں نے آج تک کوئی نماز نہیں چوکی، اور اس کا پایا شاہ جہان نے ڈالا۔ بادشاہ ہو کے بھی اس کی عبادت دیکھو، 40 برس جنت تیار ہوئی، شداد کی جنت تیار ہوئی۔ ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی جنت کو وزٹ کرنے جاتا ہے، باڈی گارڈ، امیر، عمراء، وزیر وغیرہ سب ساتھ ہیں، سگے کٹومبی ساتھ ہیں۔ جب وہ اپنی جنت کے دروازے کے قریب پہنچا، اب تو معلوم ہے جنت کے اندر موت داخل نہیں ہو سکتی، جنت میں انسان کو موت نہیں ہے، اس عرض مقدس کے اندر موت نہیں ہے۔ جب یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا بیٹھا نزدیک پہنچا، اللہ نے فرمایا، اے ملک الموت، جاؤ شداد کی روح قبض کرو کہ جب یہ اپنے جنت کے دروازے کے پاس گھوڑے سے اترتا ہو، ایک پاؤں ہوا میں ہو، ایک پاؤں رکاب میں ہو، نہ وہ ادھر ہوئے یعنی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوئے نہ زمین پہ، اس وقت اس کی روح قبض کرو۔ حکم الہی تھا۔ کہتا یا رسول اللہ، میں نے شداد کی روح قبض تو کی، مگر مجھے ایسا ہوا کہ اللہ پاک 40 برس اس نے محنت کی، تیری عبادت کی، جنت تم نے اس کو دکھائی، اب اس نے جنت بنائی، خدائی اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے اوپر اس کی موت ہو جائے، اور ابھی اس حالت میں کہ ایک پاؤں ہوا میں اور ایک پاؤں رکاب میں، نہ وہ گھوڑے پہ نہ وہ زمین پہ۔ میں نے تو روح قبض کر دی، اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت
دیکھنی نصیب نہ ہوئی. رسول اکرم فرماتے ہیں اسرائیل وہ 2 دن کا جو بچہ تھا جو تختے کے اوپر تو نے ماں کے سینے پہ لٹا دیا وہ یہی شداد تھا. یہی شداد تھا. اس پروردگار نے اس کو ایسی حالت میں بچایا کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ مری ہوئی جو ماں تھی اس کو چھاتی پہ لٹانے کا کیا کارن تھی کہ وہ مر گئی تھی لیکن خدا تعالیٰ نے اس میں سے دودھ مہیا کیا تھا. اس کے لیے مردے کے اندر سے دودھ نکلتا تھا. میں نے آپ کو یہ بات کیوں سنائی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا نے تیرے لیے انتظام کیا ہے. تجھے پیدا کرنے سے پہلے اس نے تیرے لیے روزی مہیا کی. وہ خدا رحم و کرم والا مولا جب ہم بگڑ جاتے ہیں تو پھر ہم کو کبھی پیٹتا بھی ہے. ہم اپنی دعا میں یہی کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا اور جن لوگوں پہ تو نے نعمتیں بخشی سے اتاری مجھے انہی کے ساتھ رکھنا. مولا جن لوگوں پہ تیرے غضب اترے ہیں ان سے مجھے دور رکھنا. ہم اپنی دعا میں 3 وقت روز پڑھتے ہیں. قرآن شریف کی ان آیاتوں کو ہم اپنے جس کو سورۃ الحمد کی آیتیں کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں. کبھی ہم کو یہ خیال آیا کہ بھلا ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ رکھ جن پہ تیری نعمتیں اتری, مجھے ان سے دور رکھ کے جن کے اوپر تیرے غضب اترے. یعنی ہم کیا مانگ رہے ہیں پتہ؟ خدا تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں اور اس کے غضب سے ڈرنا چاہتے ہیں. خدا جب غضب کرتا ہے تو آنکھ کی پلک میں ملیا میٹ کر دیتا ہے, کوئی بچانے والا نہیں. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بھلا ہم کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, اعلیٰ درجہ دینا چاہتے ہیں, کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اور اللہ پھر فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو گرانا چاہتے ہیں تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں. ان حالتوں کے اندر میں آپ کو عرض کر رہا تھا ہمیں اپنے مذہب کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنی ہے. بھلا میں اپنے مذہب کے اوپر چل رہا ہوں, میرا مذہب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا, کبھی پتہ نہیں ہے تو آج سنو. بہت برس پہلے امریکہ کے اندر سے ایک کالے رنگ کا آدمی جس کے باپ دادا بہت برسوں پہلے افریقہ سے آئے تھے غلام بن کے, اس کو ایسا ہوا کہ میں اپنی اصل تو ڈھونڈوں. وہ افریقہ گیا اور وہاں جا کے اس نے خوب ریسرچ کی اور 1200 پیج کی کتاب لکھی روٹ. اس کے اوپر فلم بھی آ گئی ہے. اس آدمی نے اپنی اصل ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بھلا میرا باپ کون, میرا دادا کون, اس کا دادا کون. ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ میں اسماعیلی ہوں, بھلا اسماعیلی کا مطلب کیا, میرا مذہب کیا ہے, میں کون ہوں, میں کیوں پیدا ہوا ہوں. میرے ماں اور باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ ہم تمہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. میری مرضی سے میری پیدائش نہیں ہوئی. یہاں تک کہ میرا نام بھی میری مرضی سے نہیں رکھا گیا. ہمارا سب کا نام ہمارے باپ دادا نے رکھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کے حضور میں اپنے بچے کو لے جاتے ہیں اور نام رکھتے ہیں, لیکن مطلب یہ میرا کہنے کا کہ میرا نام میری مرضی سے نہیں رکھا گیا. جب میں مروں گا تو بھی میری مرضی نہیں چلے گی. بھلا ملک الموت آئی اس کو تم جا کے چلے جا, مجھے 104 برس چاہیے. کسی نے 5 برس مانگے تھے تو اس کو 12 گھنٹے ملے. کسی نے 3 برس مانگے تھے اس کو 3 منٹ بھی نہیں ملے. ہمارے ہاتھ میں کیا رہا؟ نہ تو ہمارے ہاتھ میں پیدائش ہے, نہ ہمارے ہاتھ میں جنم اور اس کے بعد کی چیزیں, اور نہ موت. یعنی دونوں لائف کے جو 2 چھیڑے ہیں, 2 سرے ہیں, جنم اور مرن, برتھ اور ڈیتھ, یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں یعنی ڈیورنگ ہماری لائف وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کسی حد تک ہے, کسی حد تک نہیں.
کسی حد تک ہے وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو اس نے جو عقل دی ہے یوز کرنے کے لیے، وہ ہمیں پریرنا دیتا ہے، انسپریشن دیتا ہے اور ہم کرتے ہیں۔ کسی حد تک ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم چاہتے بھی ہیں تو بھی نہیں ہوتا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز خدا تعالیٰ کا آرڈر ہے، خدا تعالیٰ کی ججمنٹ ہے۔ بھلا وہ خدا کی ججمنٹ کہاں سے آئی؟ خدا نے ہماری عبادت، ہمارے گناہ دونوں کا حساب کیا۔ اس کے اندر اگر عبادت بڑھ گئی تو خدا ہم کو بخشیشیں دیتا ہے کہ جس کے لیے ہم نے کوئی بھی محنت نہیں کی، ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا، ہم کو کبھی اس بات کی امید بھی نہیں ہوتی، ایسی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں بن جاتی ہیں اور جھاڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اگر ہمارے گناہ بڑھ گئے تو خدا تعالیٰ پھر ہم کو اس کی سزا دیتا ہے، اور وہ سزا بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا، یعنی ظاہر کے اندر ہماری کوئی خیالی بھی نہیں ہوتی، ہمیں چت چیتے بھی نہیں ہوتا، خدا نہ کرے آگ لگ جاتی ہے، اولاد مر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، دیوالا پھونکا جاتا ہے، کوئی سخت نقصان آ جاتا ہے کہ جس میں ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ یہ چیزوں کو ہم کہتے ہیں نصیب، یہ لک۔ دونوں چیزیں خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ایک وہ جو پہلی چیز ہے کہ کسی حد تک خدا نے ہم کو فریڈم دی ہے، مگر وہ فریڈم بھی کنٹرول ہے، اور کنٹرول تھرو ہماری انٹیلیجنس۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ فلانا آدمی ڈاکٹر بنے تو اس کو چھوٹی عمر سے اس بات کی خواہش دیتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کی ایک قسم کی امید بن جاتی ہے، ارمان بن جاتا ہے، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا۔ خدا چھوٹی عمر سے اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال رہا ہے اور بڑا ہو کے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، پھر بڑا ہو کے وہ انجینئر بن جاتا ہے۔ یہ ہیر شیر جو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ ظاہر میں بھلے ہم کرتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے ابھی 2-3 برس کے پہلے حضرت امام تنزانیہ گئے تو مولا نے وہاں فرمان کیا، یہ فرمان اور بھی جگہ ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آج کل کے سائنٹسٹ جنہوں نے بہت بڑی بڑی ڈسکوریز کی ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں آپ نے ان کے لیے swollen headed یعنی مغرور swollen headed سائنٹسٹ کہا، کہ بعد ایسے مغرور پراؤڈ سائنٹسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری محنت سے ہوا۔ مولا فرمایا نہیں، خدا تعالیٰ نے ان کے دماغ کے اندر یہ اشارہ ڈالا اور گائیڈ کیا کہ تم اس طرف جاؤ تو تمہیں یہ چیز ملے گی۔ یعنی یہ جو سائنس کی پروگرس ہے یہ خدا کی مرضی سے چل رہی ہے، سائنٹسٹوں کے تھرو سے، اور خدا ہمیں کہاں لے جا رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو دینداروں، میری عرض آپ کے پاس یہ تھی، میں نے پاس بولا کہ اونٹ کیوں آئے اور نیچ کیوں سے آئے؟ بھائی ہم اونٹ سے کہاں سے آئے؟ کل ہی میں نے ایک واز میں کہ آج صبح میں نے ذکر کیا، ہم آئے کہاں سے؟ کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ سے کہاں سے آئے؟ باپ کے نطفے سے، ٹھیک ہے، اور وہاں کہاں سے آئے؟ اس کے بعد سے چلو پھر آگے بڑھو، آدم تک پہنچو، اور پھر ابھی رک گئے۔ آدم کیسے آیا؟ خدا نے بنایا نا۔ تو اگر ہم اپنی نسل کا پیچھے کا حساب کریں، میں اپنے باپ اور اس کے باپ اور اس کے باپ اور اس کے باپ تک جاؤں، کہاں تک پہنچوں گا؟ آدم تک۔ اس کے بعد اس کے پہلے خدا تعالیٰ کی ذات، یعنی ہماری دنیا کے اندر ہستی جو ہے وہ اس پروردگار کی مرضی سے ہے۔ خدا تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، قسیم ہے، ودود ہے، وہاب ہے، حمید ہے، مجید ہے، ستار ہے، غفار ہے، رافض ہے، عازل ہے، شکور ہے، رب ہے، اس کے کتنے نام ہیں؟ یہ سب صفتیں ہیں اس کی، اور خدا تعالیٰ
تھکتا نہیں. کبھی وہ رحیم ہوتا ہے, کبھی وہ غضب کرنے والا قہار و جبار ہوتا ہے. کبھی وہ وجود کی حالت میں ہے, کبھی وہ خالق کی حالت میں ہے, کبھی وہ رازق کی حالت میں ہے, کبھی وہ رب کی حالت میں ہے. تو خدا تعالیٰ کے جتنی بھی صفتیں ہیں, ہر صفاتی حالت میں خدا اپنے نور مطلق میں سے, اپنی روح عظیم میں سے روحیں پیدا کر رہا ہے, روحیں نکال رہا ہے. خدا روحیں بنا رہا ہے اور روحوں کی تخلیق کر رہا ہے. اور اسی کے اوپر اللہ کا نام ایک صفاتی نام پڑ گیا, الباری. آج صبح کی آج میں یہ ذکر کر رہا تھا, الباری. باری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا, اور ان روحوں کو پھر ہستی کے اندر لانے والا, مادی ہستی پہ لانے والا خالق, الخالق. لیکن وہ الباری ہے کہ جس کے کام کے اندر حساب سے روحیں پیدا ہو رہی ہیں, چالو ہے. ایسا مت سمجھنا کہ خدا نے ایک آدم بنا کے اپنا کام دھندا کارخانہ بند کر لیا اور اس آدم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. نہیں, خدا تعالیٰ کی جو چیزیں اور اس کی صفتیں ہیں وہ ہر وقت جاری ہیں. کرسچن لوگ کہتے ہیں, اور خود ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 6 دن کے اندر تخلیق کر دی, زمین آسمان بنائے, اور پھر اس کے بعد جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا. قرآن شریف کی آیتوں میں بھی ہے کہ 6 دن میں 6 یوم کے اندر اس نے ساری کریشن کی اور اس کے بعد وہ تخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 6 دنوں کے اندر خدا نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر تخت پہ جا کے آرام سے بیٹھ گیا؟ یہ آیت کو میں آج تک کرنا نہیں چاہتا, اتنی ڈیلیکیٹ چیز ہے کہ میں سمجھا بھی نہیں سکوں گا, اور کبھی میں کوشش کروں گا تو آپ میں سے 1 یا 2 شاید سمجھ سکیں ان آیتوں کو چھوڑ کر. لیکن خدا تعالیٰ نے 6 یوم کے اندر, یوم ستہ کہتے ہیں 6 دنوں میں, مگر عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ 24 گھنٹے کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. یوم ایک پیریڈ ہے, وہ پیریڈ 24 گھنٹے کا بھی ہے اور 24 کروڑ برس کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لیول کو بھی کہتے ہیں, یعنی 6 الگ الگ لیول کے اندر, 6 طبقوں کے اندر خدا تعالیٰ نے تخلیق کی. کچھ بھی ہے, لیکن ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے کریشن بنا کے پھر ابھی آرام کرنا شروع کر دیے جیسے کرسچن لوگ مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کبھی تھکتا نہیں ہے, ہر وقت اپنا کام جاری رکھتا ہے, اس کی خلقت جاری ہے. کہ کچھ 5-6 مہینے پہلے گلوبل اینڈ میل پیپر نکلتا ہے ٹورنٹو سے, میں نے اس کی کٹنگ کاٹی ہوئی ہے. یہ لوگ کبھی کبھی بہت اچھی سائنٹیفک چیزیں فزکس کے اوپر پبلش کرتے ہیں. اس میں یہ جو آرٹیکل ہے میں لکھا ہے کہ جو سائنٹسٹوں نے ابھی نیو ایک ڈسکوری کی ہے کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ, یعنی جو یونیورس ہے ہمارا عالم ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. یونیورس کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہماری یہ ارتھ ایسے 9 پلینٹس ہیں جو سولر سسٹم کے اندر ہیں, کچھ سولر سسٹم کے باہر ہیں جیسے یورینس. یہ ساری سولر فیملی اس قسم کی 30-32 اور سولر فیملیز کہ جن کے اندر 7 پلینٹ بھی ہیں اور 20-25 پلینٹ بھی ہیں ایک سولر فیملی میں. ایسی 30-32 سولر فیملیز کا ایک گروپ, اور اس قسم کے اور سینکڑوں گروپ مل کے گیلیکسی بنتی ہے. اور ایسی کئی گیلیکسیاں جو ہیں وہ ملکی ویز کے اندر مکس ہوتی ہیں. اور یہ جو ملکی وے ہے آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کتنا بڑا ہے. ایک گیلیکسی کو پتہ نہیں لگتا, ایک سولر سسٹم کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا سورج
9 करोड़ और 96 लाख माइल दूर है, 10 करोड़ मील दूर है। और 1 सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जिसको कहते हैं, 1,86,300 मील चलती है 1 सेकंड में। इसको सूरज से निकलने में 8 मिनट लगते हैं जब वो हमारी अर्थ पे पहुंचती है। तो सूरज कितना दूर होगा? 1 करोड़ जमीनों को इकट्ठा करो तो एक सूरज बने। 1 करोड़ जमीनें, 100 मिलियन जमीनों से एक सूरज बने, इतना बड़ा है वो। और 2-3 बिलियन ईयर्स हो गए हैं कि ये सूरज इसी तरह से तप रहा है, इसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ। क्या बात है! ये सब इतना बहुत क्या है? ये चीजें खुदा ताला को कुरान पाक में बयान करने की जरूरत क्या? खुदा ताला ने ये लाइट ईयर्स वगैरह की बात नहीं की, मगर उसने ये कहा है कि तुम देखो तो सही मेरी क्रिएशन में, आसमान जमीन के अंदर देखो तो सही, तुम्हें कहीं कोई नुक्स नजर आता है? वो कहता है देखो तो सही, इस देखने का मतलब है स्टडी तो करो। नुक्स कुछ नजर आया कि 2-2.5 बिलियन ईयर्स हो गए ये सूरज इसी तरह से गर्मी दे रहा है, चमक रहा है कि अगर ओजोन की छत हमारे ऊपर न हो, 300 माइल के ऊपर ओजोन की एक लेयर, ओजोन एक गैस है, इस गैस की लेयर है कि जिसने सारी अर्थ को कवर कर रखा है। ये ओजोन की अगर लेयर निकल जाए, खुदा की कसम ये जमीन 1 घंटे के अंदर जल के खाक हो जाए सूरज की गर्मी से। सूरज इतना तेज है, 1 घंटे में सारी जमीन जल जाए। कितनी ताकत होगी सूरज के अंदर, कितनी गर्मी होगी। और 2-2.5 बिलियन ईयर से जल रहा है, इसका फ्यूल क्यों खत्म नहीं होगा? ये खुदा ताला की ताकत है। उस परवरदिगार ने जब शुरू किया तो वो खत्म नहीं होता, न उसका आगाज है न उसका अंजाम है। तो मैं आपको घुमा के यहाँ ला रहा था कि खुदा अपनी हालत में रूहें पैदा कर रहा है। कभी वो रहीम होता है तो करोड़ों रूहें रहीम की प्रोटेक्शन और उनकी रूह के अंदर रहीम के एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, ये रूहें पैदा हो गई। कभी वो वजूद की हालत में है और करोड़ों रूहों को पैदा किया, तो इन रूहों के अंदर वजूदियत, वजूद कहते हैं प्यार करने वाला और मोहब्बत पैदा करने वाला, मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत पैदा करने वाला, उसको वजूद कहते हैं। अल वजूद खुदा का एक सिफाती नाम है। तो वजूदियत की हालत में जब उसने रूहें पैदा की तो इन रूहों के अंदर वजूदियत का एलिमेंट है, मोहब्बत का एलिमेंट है। फिर खुदा ताला किसी वक्त बैठा है तो जब्बारों का हार की हालत के अंदर है, तो ये जो जबरदस्त और जब्बार कहते हैं जबरदस्त को, अपनी मर्जी चलाने वाला, तो उस हालत में जो रूहें पैदा होती हैं, इन रूहों के अंदर वो जब्बारियत एलिमेंट होता है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई, ये ऐसी रिफाइंड चीज है कि समझने की कोशिश करो। इनसे हमारी तबीयतें बनती हैं। जानवरों के अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े भी आपस में लड़ते हैं। मैं जब साइंस पढ़ा करता था तो माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया की स्टडी करते करते ताज्जुब की बात यह है कि बाज बैक्टीरिया को खा जाते हैं और इसी के ऊपर से हमारी हेल्थ और तबीयत बनी हुई है। हमारे बदन के अंदर बहुत से बैक्टीरिया हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हैं और डेडली बैक्टीरिया भी हैं। इनकी लड़ाई हर वक्त 24 घंटे हमारे बदन के अंदर और बाहर जारी है। हम सांस लेते हैं, हजारों बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। बाद जगह हम ऐसी खराब जगह से निकलते हैं कि जहाँ बैक्टीरिया बहुत गंदे होते हैं, गार्बेज की वजह से या कोई और वजह से हम सांस में लेते हैं, तो जो ही वो अंदर आते हैं, नाक के अंदर ही थोड़ी दूर ऊपर हमारे अंदर जो डिफेंसिव बैक्टीरिया है वो उनसे लड़ते हैं और उनको मार जाते हैं। फिर भी उनमें से कोई बच के अंदर चले जाते हैं, तो ये गले के अंदर एक वो कौवा जैसा गिरा रहता है ना, जिसको हम टॉन्सिल कहते हैं, वो सब अरेस्टेड हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। क्या खुदा ताला ने इंतजाम कर रखे हैं खुद हमारे बदन के अंदर? उस परवरदिगार की बातें करने बैठो तो कभी खत्म ही न होने।
تو خدا تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر طبیعتیں پیدا ہوئی. خدا نے اپنی مخلوقات کے اندر سے نورانی مخلوقات بھی پیدا کی جیسے فرشتے, آگ کی مخلوقات بھی پیدا کی جیسے جنات, مٹی کے اندر سے تبلیغ اس نے پیدائش کی جیسے کہ انسان اور بہت سے جانور, ہوا میں سے اس نے پیدا کیے انسیکٹس اور بیکٹیریا, جراثیم وغیرہ, پانی کے جانور بھی ہیں, مٹی کے جانور ہیں, ہوا کے جانور ہیں, بے حساب جانور ہیں. اور میں حیران ہوا پیر صدر الدین کی کتابیں پڑھ کے کہ پیر صدر الدین نے ہم کو ان کی اسپیسیز کتنی ہوئی, ان میں سے آج بہت سی اسپیسیز نہیں ملتی, تو فرمایا 99 کروڑ جنک, 990 ملین. یہ لفظ ہے سنسکرت کا جس کو کہتے ہیں یکش. سنسکرت کی ڈکشنری میں دیکھو تو یکش ہے. یہ وہ بیکٹیریاز ہیں جس میں نر مادہ نہیں, فکشن اور پشن کے حساب سے یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. 990 ملین, 99 کروڑ یکش. یہ ان کی تعداد نہیں ہے, پاپولیشن نہیں ہے, یہ ان کی ڈفرنٹ ویرائٹیز ہیں. 990 ملین ویرائٹیز ہیں. 56 کروڑ میگھ مالا, 560 ملین, 56 کروڑ میگھ مالا. میگھ مالا کا مطلب پانی اور ہوا کے جانور, ان کی 560 اسپیسیز ویرائٹیز, جس میں سے تو لاکھوں ہزاروں اس میں سے ایکسٹنکٹ ہو گئی, ملتی ہی نہیں ہے, گم ہو گئی ہیں. جیسے کہ آج وائٹ رائنو کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں. ساری دنیا کے اندر 40 سے 50 وائٹ رائنوز رہ گئے ہیں, اور جو وائلڈ لائف کے ساری دنیا کی گورنمنٹوں کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وائلڈ لائف پروٹیکشن کرنے کے لیے, وہ لوگوں کو عاجزیاں کرتے ہیں کہ اگر تم دھیان نہیں کرو گے تو یہ 40-50 وائٹ رائنو جو ہے نا یہ مٹ جائیں گے, پھر دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. جیسے کہ اور بھی بہت سے جانوروں کو لوح نخ جو ہے وہ ملتا نہیں آج کل. تو 56 کروڑ میگھ مالا, 32 کروڑ کنر, 320 ملین ویرائٹیز الگ الگ قسم کے جانوروں کی. ان میں انسان بھی آ گیا. 320 ملین میمل سے لے کے انسان تک کہ جن میں انٹیلیجنس کا مادہ تھا. ان انسانوں کے اندر پھر خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ انسانوں کے اندر بھی 4 قسم کی طبیعتیں ہیں. ایک وہ آدمی ہیں کہ جن میں آگ زیادہ ہے, آگ کہتے ہیں غصہ, غصے والا ہے, حسد والا ہے, پراؤڈ ہے, مغرور ہے, چھوٹی سی بات کے اوپر بگڑ جاتا ہے, اریٹیٹنگ ہے, روڈ ہے, اس کو سمجھاؤ تو بھی اس کی طبیعت کا سدھرنا بڑا مشکل ہے. ایک وہ ہے کہ جن کے اندر پانی کا مادہ ہے, پانی جو ہے وہ نرم ہے اور بہہ جاتا ہے, اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو ایسے آدمی ہیں کہ جو کوئی ایسی بات آ جائے امپورٹنٹ یا سیریس تو گھبرا جاتے ہیں, یہ کروں کہ یہ کروں. یہ پانی کی طبیعت ہے, جلدی سے فیصلہ نہیں کر سکتے, اور تھوڑی سی ان کو لالچ ملے, پانی کو ذرا سی ڈھلوان ملے تو وہ نیچے اتر جاتا ہے. اسی طرح سے ایسے لوگ ہیں ان کو ذرا سی لالچ دے دو فوراً پانی کی طرح بہہ جائیں گے, کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. اب وہ آدمی ہیں کہ جن کے اندر ارتھ یا مٹی زیادہ ہے, وہ لوگ ہمبل ہیں, دکھ اٹھا لیتے ہیں, گالی دو گے تو بھی سن لیں گے. یہ ارتھ کی کوالٹی ہے. اب چوتھے ایسے ہیں کہ جن میں ہوا کی چیز ہے. ہوا کہتے ہیں گپ مارنے والے, بڑا مارنے والا ہے, کچھ نہیں لیکن دکھانا بہت. تو انسانوں کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے اس قسم کی طبیعتوں والے لوگ بنائے. پھر خدا تعالیٰ نے ایک سارا یونیورسل لیور بنایا, اور وہ لیور ہے مذہب. کہ خدا تعالیٰ ان تمام جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں اعلیٰ درجے کی جو لیول ہے تو وہ انسان کی ہے. اور خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر الگ الگ قسم کی طبیعتیں رکھی. دیکھو فرشتے ہیں وہ نوری ہیں, وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے, ان میں وہ کمزوریاں خامیاں نہیں ہیں کہ جو جنات میں اور انسانوں کے اندر ہیں. جنات ہیں وہ آدمی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں, ان کے اندر انسانوں کی طرح یہ اونچی نیچی طبیعتیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسی طرح سے
انسانوں کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ جو مکسچر بنا دی تو اس کو ایسی خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ انسان اگر چاہے تو فرشتوں سے بھی اونچا چلا جائے، اور اگر وہ بھول کر دے دے تو وہ جانوروں سے بھی خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ دکھنے میں انسان ہیں لیکن طبیعت کے طور پہ جانور ہیں۔ قرآن میں ہے، ہمارے گنانوں میں بھی ہے، اور ہمارے گنان ہیں وہ قرآن ہی پاک کی تفسیر ہیں۔ تو انسان کو خدا تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا، یہ خاطی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو باندھا اپنے شعر کے اندر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کتنا اچھا شعر ہے اس کا۔ عمل سے جیسا ایکشن کرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا رزلٹ آئے گا، برا کرے گا تو برا رزلٹ آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناری کہتے ہیں دوزخی کو، نار یعنی آگ۔ انسان اپنی فطرت میں آگ کی پیدائش بھی نہیں یعنی جن نہیں، نور کی پیدائش بھی نہیں یعنی فرشتہ نہیں۔ اب اس کے عمل کے اوپر ہے، اگر وہ چاہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، اور اگر وہ چاہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلے جائے۔ اور یہ انسان ہی تھا، بھلے خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت اس میں ڈال کے علم ڈال دیا اس کو کہ انسان ہی تھا جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا سجدہ کرو اس کو۔ اللہ نے سجدہ کروایا، وہ سجدہ کس کو تھا؟ پتلے کو نہیں، اس کے اندر خدا نے اپنا جو نور رکھا تھا اس نور کو سجدہ کروایا۔ تو انسان کو دنیا میں بھیج کے خدا نے اپنے ساتھ اس کے نبی بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر ہم نے نبی بھیجے۔ کوئی قوم باقی نہیں رہی، نہ ہندوؤں کی، نہ عیسائیوں کی، نہ بدھوں کی، نہ کسی اور کی۔ 1,24,000 نبی دنیا کے اندر آئے، اور ہم کو خالی 96 نبی 96 نبیوں کا ہی نام یاد ہے، سب کی ہسٹری بھی نہیں ملتی۔ 96 نبیوں کا ہمیں نام پتہ ملتا ہے، اس کے اندر ببلیکل نبی بھی آ گئے، لیکن باقی کے کتنے نبی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہر قوم اور ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر میں نے اپنے نبی بھیجے، اس کی ہدایت ساتھ آئی۔ یہ جو ہدایت ہے اسی کا نام مذہب ہے، یہ مذہب خدا کا مذہب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کا ایک ہی مذہب رہا۔ آج ہم اس مذہب کو اسلام کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور نام ہوگا، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور نام ہوگا، مگر ہے وہ سب اسلام۔ اللہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی نبی ہوئے وہ سب مسلمان تھے۔ یہاں مسلمان کا مطلب کیا کہ جو خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اپنے آپ کو خدا کے اوپر اس کے نام پر اس کے قبضے میں اپنا سب کچھ دے دیں، خدا کو سبمٹ ہو جائیں، یعنی جو کچھ بھی کام کرے خدا کی مرضی سے کریں، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اچھا، یہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب بھلا بتاؤ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سبمٹ کر دیا؟ مجھے معلوم نہیں پرسنل حالتیں کیسی ہیں۔ میں نے تو ایک ریسٹورینٹ لیا ہے، اس میں میں نے ادھار لے کے پیسے ڈالے ہیں، اب میں جمع کھانے آؤں کہ ریسٹورینٹ دیکھوں؟ جمع کھانے تو کبھی جائیں گے، میں ریسٹورینٹ دیکھوں جس میں سے کھانا پینا ملتا ہے۔ اب میں نے سبمٹ کیا کیا؟ میں نے محض ایک مثال دی ہے، میرا کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے، بھائی آپ میرے سے آگے پوچھو کبھی کہاں ریسٹورینٹ، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جن کی عمر 40 برس سے نیچے ہے شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن 25 برس سے نیچے والوں کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں امام سلطان محمد کا جب آتے تھے نا، برس میں 1-2 مہینے ہر برس ہندوستان میں گزارنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا
متسلمت بمبئی میں پونا میں رہتی تھی. تو جب مولا آتے تھے تو لوگ دور دور سے آتے تھے, ایران سے, بدخشان سے, کابل سے, ادھر سے آتے, سارے ہندوستان سے لوگ آتے تھے, مہمانیاں رکھتے تھے, اپنی گائیڈنس لیتے تھے, اپنی تکالیف کا بیان کرتے تھے, مولا کی دعا سیکھ لیتے تھے. اور ایک پاٹ پڑا ہوتا تھا, ایک کرسی رکھی ہوتی تھی, پاٹ کے اوپر مہمانی اور فروٹ وغیرہ ہوتے تھے, یا کوئی چیز مولا کے حضور میں گفٹ کے طور پہ دینی ہوئے, پڑی ہوئے, ساری فیملی سامنے بیٹھی ہوئے, مولا آ کے کرسی پہ بیٹھے, سامنے فیملی بیٹھی ہوئے. یعنی ایسا کہ جیسے امام ہمارے گھر سے آیا. یہاں پھر امام کے حضور میں عرضیں ہوئیں اور امام ان کو دعا سیکھ دے رہے, گائیڈنس دے رہے. اس نے مہمانی رکھی, ہاتھ جوڑ کے کہا, خداوند میری ایک دکان ہے, یا مولا میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, صبح دعا پڑھ کے میں چلے جاتا ہوں, اور پھر میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, یعنی مگر میرا پورا نہیں ہوتا, قرضہ بڑھتا جاتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ اس کو پوچھتے ہیں, دسوند دیتے ہو؟ اب کہتے ہیں خداوند پورا ہی نہیں ہوتا, دسوند کہتے ہیں. جماعت خانے روز جاتے ہو؟ تو خداوند روز تو نہیں جاتا. دعا پڑھتے ہو؟ ہاں خداوند کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. یعنی 3 دعاؤں میں سے 1-2 پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی, لکڑی اٹھائی, اس کے گلے میں ڈالی. اگر لکڑی کی جو اوپر کی مٹھ ہوتی ہے, موری ہوتی ہے نا, نیچے سے پکڑ کے اور لکڑی اس کے گلے میں ڈالی. ماں باپ کہتے ہیں روز جماعت خانی جاؤ, برابر دعا پڑھو, برابر دسمن ادا کرو. میں گاہک کو گردن, ایسا لکڑی ڈال کے صاحب کہتے ہیں, میں گاہک کو گردن سے پکڑ کے تمہارے پاس لے کے آؤں. میرا کام کبھی تم کرو گے تو میں تمہارا کام کروں گا. گاہک کی گردن, سب کہتے میں گردن سے پکڑ کے گاہک کو تمہارے پاس لے کے آؤں گا. آپ نے نہیں دیکھا بعض دفعہ ہندوستان پاکستان کے یہاں بھی ایک ہی بزنس کی 2 دکانیں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے, بازو بازو میں, ایک چلتی ہے ایک نہیں چلتی. کیا بات ہے؟ اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے. کوئی کارن ہوگا, کوئی وجہ ہوگی. یہ بیچارہ مکھیاں مارتا ہے, وہ بھی مرتی نہیں اچھی طرح سے. روزی کون دیتا ہے؟ میں نے اتنی لمبی چوڑی آپ کو باتیں سنائی یہ کہنے کے لیے کہ بھلا ہم کو روزی کون دیتا ہے, کہ جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری پیدائش سے پہلے خدا نے تیرے لیے دودھ مہیا کیا, تیرے مادر پیدا کیا, تیرے پیدا ہونے سے پہلے. تو روزی کیوں کماتا ہے؟ میں ایسا سمجھوں میں روزی کماتا ہوں. 16 گھنٹے محنت کرتا ہے. آج صبح کون سے جماعت خانے میں میری آواز کیا, آج میں نے آج صبح آواز کرنے سے پہلے مولا کے فرمان سنے, بیت الخیال کے فرمان تھے, جیسے شمس نے فرمان پڑے ہیں. امام سلطان سے فرماتے ہیں ہر وقت خوش رہو, ہر وقت خوش رہو, خدا کی یاد کرو, عبادت پر عمل کرو, اور بیل کی طرح کام نہ کرو. جو خدا تم کو 16 گھنٹے محنت کرنے پہ تمہیں $10 دے, ایک مثال دیتا ہے, کیا وہ خدا میں طاقت نہیں کہ تم 8 گھنٹے کام کرو تو بھی تم کو $10 دے رہے؟ خدا میں یہ طاقت ہے کہ نہیں کہ اگر 16 گھنٹے کام کرنے سے $100 ملتے ہیں تو 8 گھنٹے کام کرنے سے اگر خدا چاہے تو $100 مل سکتے ہیں نا؟ ہاں ملتے ہیں. مرحوم وزیر اسماعیل کانپور والے, اسماعیل بھائی جیوا کانپور والا میرا اچھا دوست تھا, چمڑے کا بیپار تھا کانپور میں. لڑائی کا زمانہ 1940 میں. شام کو آگرہ سے ایک آدمی آیا, اس کو چمڑا چاہیے تھا, اور کانپور میں چمڑے کے بیپاری بہت. یہ دکان بند ہی کر رہے تھے
اور وہ گاہک آیا، اس نے کہا کہ اسماعیل بھائی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، دکان کھلی رکھو، مجھے تھوڑا مال دے تو میں رات کی گاڑی کے اندر میں آگرہ واپس چلے جاؤں۔ اس نے کہا کہ سوری میں نے دکان ابھی بند کر دی، کھاتا بند کر دیا، میں جاتا ہوں۔ اس کی عادت تھی لاکھ کا بیپاری بھی آئے شام کو دکان بند کر کے نہا دھو کے جمع کھا لے۔ اعتقاد کی بات ہے۔ تو بولا اسماعیل بھائی مجھے بہت بڑی بزنس کی بات ہے، کوئی تھوڑا سا مال نہیں لینا، مجھے ہزاروں کا مال لینا ہے۔ ٹھیک ہے لیکن میں نے تو ابھی دکان بند کر دی۔ اس کو بھی غصہ ہے کہ یہ بہت ناک منہ چڑھاتا ہے، بڑا مغرور آدمی ہے۔ وہ نہیں سمجھا کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ تو تجھ کو چھوڑ کے خدا کے دربار میں جانا چاہتا ہے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا، غصے سے چلا گیا۔ اسماعیل بھائی نے دکان بند کی، گھر گیا شانتی کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ، جو اپنی روز کی عادت تھی، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، جماعت خانے گئے، مولا کو یاد کیا، شکرانہ ادا کر کے جو کچھ بھی 10 من مال واجب دینا تھا مہمانی بچھانے کی، بڑے مومن شخص آ گیا۔ دوسرے دن صبح 8 بجے آئے جب دکان کے اوپر تو وہ رات والا آدمی دکان کے باہر کھڑے کے اوپر بیٹھا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیوں سر؟ اسماعیل بھائی پوچھتے ہیں آپ کا سودا نہ بنا؟ رات کو تو بہت سے آدمی تھے، 10 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں دوسرے بیپاریوں کی۔ کہاں صاحب میں بہت گھوما مگر مجھے جو چیز جانے کی پسند ملی نہیں، ناچار مجھے رات کو ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا۔ دروازہ کھولا، 20-25 ہزار کا مال لیا۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ، میں نے رات کو آپ کو لالچ کیا کہ مجھے بہت بڑی رقم کا بیپار کرانا ہے، پھر بھی آپ نے پرواہ نہ کی؟ کہتے ہاں کیونکہ میں خدا کے دربار میں جا رہا تھا۔ اس نے پکڑ کے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اللہ نے اس کو رات کو کسی اور جگہ بیپار کرنے نہیں دیا، وہ 2 دکانوں پہ گھوما، بیپار نہ ہوا، مجبوراً رہ گیا اور دوسرے دن اسی کے پاس آیا۔ اگر مولا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ زندگیوں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں خدا کی قسم گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روٹی آگے اور یہ پیچھے، ایک شخص کی پیٹ بھر کے روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ وہ 8 بجے تو اٹھتے ہیں، نہا دھو کے کھانا پینا جو کچھ بھی ناشتہ کرنا ہے 10 بجے آوے، 2-4 گھنٹے اپنی آفس چلاوے اور پھر ٹیبل کے اوپر ٹانگیں رکھ کے چائے کافی پیے، گپے مارتے ہوئے، اور اس کو ایک ہی سودے کے اندر اتنا دے دے کہ 2-3 مہینے کی ساری اس کی وہ خرچ نکل جائے، لاکھوں پتی ہیں۔ یہ کیوں؟ کیا خدا اس کا دشمن ہے پہلے کا اور اس کا دوست ہے؟ خدا تعالیٰ نے اپنی دوستی اور دشمنی کا دار و مدار بندے کے ساتھ اس حساب سے رکھا ہے کہ اگر تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں۔ اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو اس کی طاقت ہے وہ ہماری طاقت نہیں، جو وہ کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے ہیں، یہ دیکھو ادھر گئے 3 مہینے کے اندر دنیا میں کتنی اتھل پاتھل ہو گئی۔ امریکہ کے نیچے آپ کے ساؤتھ میں وہ پاپا ڈوک بھاگ گیا، اس کا باپ اور یہ بیٹے نے، اور 20 برس تک راج کیا، عیش کی، اور دم دبا کے بھاگ گیا۔ مارکوس 20 برس کی راج اور حکومت کے بعد اس کو بھاگنا پڑا۔ شاہ آف ایران نکلا ایروپلین میں، کوئی ملک اس کو رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اپنی نظر کے سامنے دنیا کے حالات میں سے کچھ لیسن لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے روز کتنے بناؤ بنتے رہتے ہیں کہ جس میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس خدا تعالیٰ کی جو حکومت ہے، اس خدا تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ اور کسی کی نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں تم اونچ سے آئے ہو۔ یہ اونچ کیا ہے؟ خدا کی وہ حالت کہ جب اس نے ہماری روح کو پیدا کیا ہے، ہماری روح ادھر سے آئی، خدا کے نور سے آئی، خدا کی روح میں سے نکلی۔ عزازیل یا شیطان نے ہم کو پیدا نہیں کیا، خدا نے پیدا کیا ہے۔ وہاں سے ہم خدا کے روح میں سے جدا ہوئے اور ہمیں واپس وہاں جانا ہے۔
یہ ہمارا ایم ہے اسماعیلی مذہب. اسلام دین کے اندر ایک طریقہ ہے کہ جس کے اندر ہم کو یہ سکھایا گیا کہ نماز روزے کے علاوہ اور کچھ بہت ہے. رسول اکرم کے پاس لوگ تھوڑے سے ایسے جو صوفیہ کرام تھے جن کو خدا سے محبت تھی، ابو ذر غفاری جیسے، سلیمان فارسی جیسے، عمار بن یاسر جیسے، ابو الفتح کمبر جیسے، کہ جا کے رسول اکرم کے پاس پوچھا کرتے تھے یا نبی نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یا نبی اس کے اوپر بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ خدا کی یاد ہے. خدا کو یاد کرو، اس کے ساتھ کنیکشن باندھو، پلگ ان کرو اپنی وائر کو اس کی انرجی کے اندر، اس سے تمہیں انرجی ملے، طاقت ملے، خدا کی یاد میں رہے. ایسے ایسے عابد رسول اکرم کے زمانے میں تھے، مولا علی کے زمانے میں تھے، ہر اماموں کے زمانے کے اندر رہے کہ جن اماموں کے ساتھ جا کے وہ نورانی ہدایت لیا کرتے تھے. اسی لیے دنیا میں امام کی ضرورت ہے. رسول اکرم نے وفات پائی تو خدا کی ہدایت بند نہیں ہو گئی، اس کی ہدایت جاری رہی. تو خدا کی ہدایت اگر دنیا میں ہے تو کدھر ہے؟ ایک اسناشری ملا، 6000 اس کے مرید، سید خود بھی، وہ دھیان لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچا کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے. رسول اکرم کی آنکھیں بند ہونے سے خدا کی ہدایت بند نہیں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہاں، لیکن ہدایت بند نہیں ہوئی. وہی اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ وہی تو یہ تھی کہ آدم سے لے کے رسول اکرم محمد تک خدا کو اپنا جو دین دینا تھا اس نے تھوڑا 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 اس کی قسطیں انسٹالمنٹ بنائی تھی. نبیوں کے ہاتھ سے وہ دین اتارتا رہا، دین کے متعلق فرمان کرتا رہا. رسول اکرم کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغام کو یعنی سلسلہ وحی کو محمد کے اوپر ختم کر کے فرمایا کہ آج تمہارا دین میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. اسلام دین کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے اوپر عمل کرانا چاہیے. رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میسج دیتا ہے، پاس آن کر دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی ہیں اکیلے کہ جنہوں نے اس ہدایت الہی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بدیاں برائیاں جو تھی نا ان کو اپنی لائف ٹائم کے اندر صاف کر کے ان کو اونچا اٹھا دیا. اتنی کامیابی کسی نبی کو نہیں ملی جتنے محمد کو ملی. لیکن خدا کی جو وہ وحی تھی، وہ جو پیغام تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں. اور ہم اسماعیلی یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. خدا کو جو دین دینا تھا اس نے کمپلیٹ کر دیا. اب دین کے اوپر چلانے کا کام تو وہ امام کا کام ہے کہ جو زمانے کے حساب سے ہم کو ہدایت کرتا رہے، زمانے کے حساب سے ہم کو گائیڈ کرے. دیکھو اس وقت بہت سی جگہ میں جاتا ہوں تو ینگسٹر جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں، تو ویسے بہت سے کوشچنز آتے ہیں جس میں بھی سر بھلا ایبورشن ہمارے مذہب کے اندر اسلام کے حساب سے جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں اگر ماں کی لائف خطرے میں ہے تو ایبورشن جائز ہے، وگرنہ نہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کرنا ہے وہ تو پیدا ہی ہونے والا ہے. ہاں برتھ کنٹرول کی اجازت ہے اسلام کے اندر، لیکن ایبورشن کی نہیں، سوا کہ ماں کی لائف خطرے میں ہو. کیونکہ یہ ماں دوسرا بچہ پیدا کر سکتی ہے، اس بچے کی خاطر ہم ماں کو نہیں مار سکتے، اس لیے ایبورشن کی اجازت ہے. یہ ہدایت اماموں سے ملتی ہے.
آج کل جو بہت کوشچن کامن ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھلا ہم اپنے لمبس دے سکتے ہیں، آرگنس، مثال کڈنی ہے، ہارٹ ہے، لنگز ہیں، لیور ہے، کیا ہم یہ دے سکتے ہیں دوسرے کو؟ ایک آدمی مر رہا ہے تو میں اپنا ایک کڈنی اس کو دے دوں؟ امام نے ابھی تک اس کے متعلق کچھ کہا نہیں، لیکن میرے سامنے قرآن حدیث پڑھا ہے، مجھے امام تک جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ادھر اٹکتا نہیں ہوں۔ امام کے پاس جا کے میں اس بات کی تفصیل کا جواب مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بات کلیئر ہے کہ ہماری باڈی خدا کی ملکت ہے۔ کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے وقت بھی اللہ کے اس محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان مریدوں کو حکم فرمایا کہ تم لڑو لیکن مسئلہ نہ کرو۔ مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب لڑتے تھے نا تو کافر لوگ جس دشمن کو مار دیتے تھے اس کی ناک کاٹ ڈالتے تھے، کان کاٹ ڈالتے تھے، کبھی ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، کبھی پیٹ چاٹ کر کے اندر سے لیور اور آنتڑے سب نکال کے پھینک دیا کرتے تھے۔ اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ رسول نے منع کیا، بالکل نہیں، کیونکہ بدن جو ہے وہ خدا کی ملکت ہے۔ مسئلہ کرنے کے لیے منع کیا۔ اور ہم یوں بھی ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ، ہم خدا کے واسطے ہیں، وی بیلونگ ٹو گاڈ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں واپس خدا کے پاس جانا ہے۔ ہماری باڈی ہماری نہیں، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ ہم اپنی مرضی سے مریں گے۔ اور امام سلطان محمد کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا جو بدن ہے وہ ٹیمپل آف گاڈ ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ کی روح ہے۔ اس ٹیمپل کو، خدا کی اس ملکت کو توڑ ڈالنا، خدا کی اس ملکت کو برباد کر دینا ہمارا کوئی حق نہیں۔ اس لیے یہ کڈنی دینا، لیور دینا یا اور کوئی اس قسم کے بدن کے حصے دوسرے کو دے کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جان بچائیں، وہ چیز برابر نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے پیچھے وہ لکھواتے ہیں آج کل، جب ایک کیس آف ایکسیڈنٹ آئی ایم ریڈی ٹو ڈونیٹ مائی کڈنی اور مائی آرگن، لیور وغیرہ۔ کوئی ایسا آدمی ہو گئے کہ جس کا کڈنی خراب ہے تو اس آدمی کا یہ کڈنی نکال کے اس میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، یہی بات ہے نا۔ لیکن آپ نے رپورٹ پڑھی، یہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے اس میں ابھی تک کامیابی 3-4% بھی نہیں ہوئی، ناٹ ایون 1%۔ ایسا کوئی مشکل سے ہوگا کہ کوئی ٹرانسپلانٹ کے بعد 10 برس تک کوئی جیا ہوئے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا باڈی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، یا بلڈ برابر نہیں ہوتا، اور ہم یا کوئی سمٹم پیدا ہو جاتا ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ آدمی مر تو جاتا ہے۔ وہ کوئی 5-10 برس کے 20 برس جیتا نہیں۔ چھوٹے بچے کے اوپر بھی کبھی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو بچے کو 50 برس تو جینا چاہیے کہ نہیں، تو وہ تو 5 برس بھی نہیں جیتا۔ اس کے لیے میرے پرسنل ویوز یہ ہیں کہ جو میں علم میں سے پایا، جو کہ یہ کوشچن امام تک کسی کو لے جانا تو بھلے لے جا رہے ہیں، مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر اس قسم کے واقعات بنتے رہتے ہیں کہ جہاں ہم کو امام کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھا کہ مسلمان بھاگ کے چلے جاتے تھے نبی کے پاس۔ آج کون جاوے، کدھر جاوے؟ ہم اسماعیلیوں کو خداوند عالمین کی یہ رحمت ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم بھاگ کے مولا کے پاس چلے جاتے ہیں، مہمانی بھیجتے ہیں، عریضے بھیجتے ہیں، مولا ہمیں جواب دیتے ہیں، ہم بزنس کے اندر، ہیلتھ کے اندر ہمیں گائیڈنس دیتا، ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو اسلام پورا ہوا مگر اس کے اوپر چلانے کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ کا نور دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اونچ تھی آئے، تو خدا کے روح میں سے جدا ہوا، تو نیچ کام، ہلکے کام، خراب کام کیوں کرتا ہے؟ 4 دن کی تمہاری زندگی ہے، اس کے اندر دغا، فریب، حسد، نندا، جھوٹ، گوگل، چوری، چکاری، یہ سب باتیں، اس کے لیے وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کی روح کو خراب کرتی ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت سے منع کیا۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، سگریٹ پینا، جھوٹ بولنا،
फरेब से कमाई करना, किसी का हक खा जाना, किसी की अमानत खा जाना, इस किस्म के तमाम गुनाह की लिस्ट अल्लाह के रसूल ने हमें बताई है। उस पर हमें नहीं चलना चाहिए। न चलने की वजह से हमारे ऊपर गुनाह चढ़ जाते हैं जो हमको रोजी रिज़्क़ में भी हैरान करते हैं। भला इंसान को चाहिए क्या जिंदा? एक आदमी की आमदनी मान लो कि $1000 है, तो वो $1000 का खाना तो नहीं खाता। महीने में $1000 में से बहुत बहुत तो $200 का खाना खाएगा। खाने के लिए इंसान को बहुत नहीं चाहिए। कपड़ा भी तन ढांकने के लिए अगर एक कपड़ा ले लो तो कुछ महीनों तक तो चलता है। तो फिर ये सब फतूर क्या है? किस चीज का? रेडियो, टेलीविजन, मोटर गाड़ी और ऐश आराम के सामान, इन तमाम चीजों के अंदर हमारी एनर्जी जाती है। मैं ऐसा मना नहीं करता कि मोटर ना लो, ये मेरा मकसद नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसान की जो जिंदगी गुजारने के लिए अशद जरूरियात है वो तो बहुत थोड़ी है। खाना, कपड़ा और शेल्टर। थोड़ी सी और एम्यूजमेंट के लिए हमें कुछ ऐसी रकम चाहिए कि चलो भाई हम बैठ के खुदा ताला की ये बनाई हुई दुनिया देखने के लिए हॉलीडेज के ऊपर चले जाएं। लेकिन और जो ऐसे फेल फतूर हमने अपने साथ लगा रखे हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। शाम को 6 बजे मेरी जॉब पूरी हो गई, मैं घर पे आ गया, मैं महसूस करता हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, थक गया हूँ। बस आके मैंने टीवी खोल दी, बीवी को हुक्म किया खाना पकाओ, उसने खाना पकाना शुरू कर दिया। हमने टीवी देखनी शुरू कर दी। फ्रिज में जाके एक बियर की बोतल लेके आए, बियर नहीं तो वाइन मिल गई, वाइन नहीं तो कुछ और मिल गए। यार दोस्त आ गए, पत्ते निकाले, कुछ जुआ शुरू हो गया, सिगरेट फूंकने शुरू कर दिए। अरे भाई शाम का वक्त है, तुम जमात खाने जाओ। थक गए। खुदा ऐसा थकाएगा कि जिसकी दवा नहीं। थक जाओ। ये काम के लिए ही अल्लाह ने रसूल भेजे, हिदायत भेजी, मजहब भेजा, ताकि हम शैतानी कामों में से और इंसानी कामों में फर्क पैदा कर सकें। अगर हम शैतानी कामों की तरफ झुक गए तो खुदा मुंह मोड़ लेगा। बहुत बरस पहले मुझे एक वाकया याद आया जो मैं वाज में बयान किया था। एक दिन रसूल अकरम मस्जिद में से सुबह बाहर निकले। हुजूर की आदत थी सुबह की नमाज के बाद बैठे रहते थे। औरतें, बच्चे, जवान आदमी चले जाते थे। जो बड़ी उम्र के जो लोग थे वो लोग तो रिटायर्ड थे ही, बच्चे जवान थे, गुलाम वगैरह भी थे, तो बड़ी उम्र के लोग बैठे रहते थे। तो कभी कोई सवाल भी पूछते थे। तो रसूल अकरम इन सब चीजों से फारिग हुए, बाहर आए। बाहर जब आए तो मदीने के अंदर जब ये रसूल आए ना, तो ऐसा हुआ कि मदीने की औरतें, यानी मुसलमान औरतें, छोटे छोटे प्याले, मटके, गिलास, कोई भी बर्तन बासन के अंदर पानी भर के अपने बच्चे को, भाई को, शोहर को, गुलाम को, नौकर को ऐसा भेजे। तो मस्जिद के बाहर लाइन बना के ये लोग खड़े हो जाते। रसूल पाक मस्जिद में से बाहर आने, अपने हाथ की 4 उंगलियां ये पानी के अंदर डबोते जाए, सबसे बर्तन के अंदर उंगलियां डालते जावे, ये नियाज बन जाती है। रसूल अकरम ने हाथ डाला है पानी के अंदर, वो पानी बरकत वाला हो गया। ये माएँ अपने बच्चों को पिलाती थी, उनके मुंह के ऊपर मलती थी, अपने घरों के कोनों में उसका छांटा देती थी ताकि बदरूहें और बदाएं दूर रहने। ये मदीने की औरतों की खसूसियात थी कि वो सुबह पानी के बर्तन भेज देती थी और उनके अंदर रसूल अकरम अपना हाथ डाल के उसको बरकत वाला बना देते थे। हम हर रोज सुबह नियाज पीने की जो आदत है हमारी, वो रसूल अकरम के जमाने से चली आती है। दीनदारों, अपने घरों में हर रोज सुबह नियाज पियो। मैं तो कहता हूँ रोज जमात खाने आओ, लेकिन कभी मानो कि आपकी रेस्टोरेंट आपको पकड़ी हुई है तो चलो सुबह के वक्त उठ के नियाज को पियो, बच्चों को पिलाओ। आदत बनाओ अपने घर में, ब्रश करके पहले नियाज पियो। बोला को याद करो, क्या बोला? मैं तेरे याद के अंदर ये नियाज पीता।
ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے دل کو صاف کر، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہے، ہمیں حقیقت کی سمجھ دے۔ فرمان نیاز پیو صبح، سب لوگ پیو، دیکھو 6 مہینے پی کے دیکھو، اور میں بھاگ نہیں جاتا ادھر ہوں وینکوور میں، ایڈریس دے جاؤں گا، کبھی 6 مہینے کے اندر آپ کو کوئی نقصان ہوگا مجھے آ کے پکڑ گا، فائدہ ہوگا تو دعا بھی کریں گا۔ ہر روز نیاز پیو۔ نبی کریم باہر نکلے، ان لوگوں کے برتنوں میں ہاتھ ڈالا، لوگ چلے گئے، ایک فقیر کھڑا ہاتھ باندھے کھڑا تھا، رسول پاک جب نظر سے نظر ملی، جھک کے سلام کیا، کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے یا نبی میری ایک عرض ہے، کیا ہے؟ میری 60 برس کی عمر ہوئی، یا رسول پاک میں نے ساری زندگی ایک بھی چک پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا، بکھاری ہوں، میرے پاس کھانے کا ہے ہی، میرے دل میں ایک انسانی طور پہ یہ ارمان ہے کہ میں اچھا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں۔ اللہ کو کہو اے اللہ، میری زندگی کا جتنا پیریڈ باقی ہے اس میں سے مجھے 3 دن عطا کر، باقی سب لے لے، اور ان دنوں کی جتنی روزی ہے نا باقی میری، وہ ایک ہی وقت میں مجھے ساتھ دے دے، تاکہ میں پیٹ بھر کے اپنی طبیعت کا کھانا کھا سکوں، پھر 3 دن کے بعد بھلے میں مر جاؤں۔ فوراً رسول پاک کو وحی آئی، الہام ہوا کہ اس شخص کو کہو ہم نے تمہاری دعا قبول کی۔ آپ یہ اس کو کہہ ہی رہے تھے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کی ہوئی ہے، فوراً ایک آدمی آپ کے نزدیک اور آیا، پیچھے کی طرف سے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، نزدیک آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، رسول اللہ کو سلام کیا، کھیسے میں سے سونے کی ایک اشرفی نکالی اور کہا یا رسول اللہ میں مسافری کے اوپر سفر پہ جاتا ہوں، میرے لیے دعا مانگو، یہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ وہی آئی کہ یہ اشرفی اس فقیر کو دے دو۔ رسول پاک نے اس امیر آدمی کے لیے دعا فرمائی، اور یہ اشرفی اس کو کہا کہ دیکھ اللہ نے تیری دعا قبول کی، تیری زندگی کی ساری جتنی روزی باقی ہے وہ سب یہ رہی، اور تیرے 3 دن تجھ کو دیے گئے۔ بہت خوش ہوا، اس نے زندگی میں اشرفی دیکھی ہی نہیں تھی، ہاتھ میں لیا تو واللہ اس کا خون گرم ہو گیا۔ پیسے کی محبت بھی بڑی چیز ہے، عورت کی محبت سے بھی پیسے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ بہت شکر کیا، بہت خوش ہوا، اس کی زندگی میں اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں کی۔ دن نکلا، ایک یہودی صواف کی دکان پہ گیا، اس کو کہا کہ مجھے اس کے چینج ہے۔ وہ تو جانتا تھا کہ یہ روز کا فقیر ہے، منگتا بھکاری ہے، اور اس کے پاس اشرفی کہاں سے آئی؟ بلایا پولیس کو، کہا جیسے اس کے پاس اشرفی ہے، ضرور کہیں چوری کی ہوگی۔ اور نے کہا بھی مجھے رسول اللہ نے دی ہے۔ تو پولیس والا آیا رسول پاک کے پاس، حضور نے فرمایا ہاں میں نے دی ہے، سلام کر کے چلا گیا۔ تو جا کے کہا صواف نے، اب وہ زمانے میں نوٹیں تو نہیں تھی، تو صواف نے جو اس کو درہم دیے تو تھیلیاں بھر گئی، 2 کے معلوم نہیں کتنی تھیلیاں بھر گئی، 1000 درہم ملے اس کے۔ اب وہ بڑی مشکل سے اس نے اٹھائے، اتنی بڑی رقم اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رقم لے کے اس کو پہلا خیال یہ ہوا، کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں کی، چلو میں اس میں سے زکوٰۃ تو نکالوں۔ اس میں سے اس نے حساب کر کے زکوٰۃ کے پیسے الگ نکالے، اور جا کے جہاں زکوٰۃ بھرتے تھے عامل کے پاس دے کے آیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں نے تو 3 دن مانگے ہیں، اور 3 دن ختم ہونے پہ میری موت ہونے والی ہے، تو مجھے کفن کون دے گا؟ تو اس میں سے اس نے جا کے ان پیسوں میں سے کفن خریدا، کفن والے کو پیسے دے دیے ایڈوانس میں کہ میں شام کو آؤں گا، مجھے کفن دے دینا۔ پھر سوچا کہ اب میں کھانا کھاؤں، تو ایک کندوئی کی دکان پہ جو ریسٹورنٹ والا کے حلوائی کے کچھ بھی سمجھو جو کھانا پکاتا تھا،
اس کی دکان پہ گیا, نان بھائی کی دکان پہ, کہتا ہے اچھے سے اچھا کھانا پکا دو. کیا پکاؤ گے؟ اس نے کچھ کہا, کسی نے سجیشن دیا, طے ہوا. اسی وقت اس کو خیال آیا کہ میری طرح اور بھی بہت سے فقیر بھکاری ہیں جو بیچارے بھوکے ہیں اور جن کا پیٹ کبھی بھرا نہیں, اور اتنا پیسہ میں بھی کیا کروں گا, میں تو مرنے والا ہوں پرسوں. تو بولا کہ بھلا 100 آدمی کے لیے تو پکا لے تو کتنا خرچ؟ اس نے کہا اتنا خرچ. اس نے نکال کے اس کو دے دیے کہ 100 آدمی کا کھانا پکاؤ, دوپہر کو میں 100 آدمی لے کے آؤں گا کھانے کے لیے. اچھا, نان بھائی کا دھندا شروع ہو گیا, پھر بھی پیسے بچ گئے. ابھی میں پیسے کیا کروں, مجھے تو مر جانا ہے, بال بچہ کوئی تھا نہیں. یہ پیسے جا کے واپس مسجد میں گیا کہ میں یہ راہ للہ خیرات کرتا ہوں, خیرات میں دے دی. کچھ تھوڑے سے اور بھی بچے تو کچھ بانٹ دیے, خالی ہو گیا, مگر دل خوش ہو گیا. لوگوں کو پکڑ لایا, آدمیوں نے کھانا کھایا, اس کے لیے خوب دعائیں مانگی, اس نے بھی پیٹ بھر کے کھایا. کھا پی کے شام کو یہ مسجد میں گیا, نہایا دھویا, وہیں رہا. اب اس کو یہ خیال تھا کہ میرے پاس 3 دن سے ان میں سے ایک تو نکل گیا, باقی خوب عبادت کرتا تھا. ذرا انسان تھا, جھوپڑی آ جاتی تھی, بیٹھا رہتا تھا, سو جاتا تھا, لیکن ہم وقت خدا کی یاد میں نکالے. دوسرا دن بھی, تیسرا دن ہوا, اس نے سوچا کہ آج پیغام آنے والا ہے, کیونکہ اس نے مانگا تھا. نہایا دھویا, اپنی زندگی کو یاد کر کے خوب رویا. اتنا رویا کہ دل صاف ہو گیا. خود سجدے کیے, خدا کو یاد کیا. ساری رات مسجد کے اندر پڑا رہا, اور اس نے کفن پہن لیا کہ صبح ہونے سے پہلے میری تو موت ہے ہی, تو کفن ہی کہ خود ہی غسل کیا اور کفن کے اندر جا کے یہ تھوڑا سو گیا. صبح کی اذان پوری ہو گئی, نماز ادا کی, رسول اللہ بھی چلے گئے, لوگ چلے گئے, یہ مسجد میں پڑا رہا. اب اس کو ایسا خیال تھا کہ 3 دن تو ایگزیکٹلی وہی 72 گھنٹے کا حساب ہے نا, تو جس ٹائم کے اوپر میں رسول اللہ کو ملا تھا اس ٹائم پہ میری موت ہوگی. تو یہ مسجد کے اندر کفن کے اندر سو گیا. اس کو نیند چڑھ گئی. دوپہر کی اذان ہوئی, موت کا ٹائم پاس ہو گیا. دوپہر کی اذان ہوئی, لوگ آئے جب, تو یہ تو سویا تھا. تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ آدمی وہی ہے جو مر گیا ہے. مسجد میں آدمی آنے لگے, تھوڑا شور وغیرہ ہوا. اس نے آنکھیں کھولی, کفن ہٹایا, دیکھا تو لوگ تو نماز پڑھنے آئے ہیں. کسی کی نظر پڑی اور جیتا ہے کہ ہاں اٹھ نماز پڑھ. اٹھا, نماز پڑھی. نماز پوری ہوئی تو رسول اکرم کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے, یا نبی, اللہ اور اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتے. فرمایا نہیں, اللہ اور اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتے. یا نبی, آپ کو پتا ہے میں نے خدا کے پاس سے 3 دن مانگے تھے, وہ 3 دن تو پورے ہو گئے, اب تو دوپہر کا وقت ہوا. اسی وقت وہی نازل ہوئی. کہو اس کو کہ میں کیا کروں, میرا یہ قانون ہے کہ جب تم خیرات کرتے ہو لوگ تمہیں دعائیں دیتے ہیں, جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تمہیں رسول دعائیں دیتے ہیں. ان دعاؤں کے اندر جن کو تم نے کھانا کھلایا 100 آدمیوں کو, ان کے اندر بعض ایسے ہیں کہ جن کی دعا میں رد نہیں کر سکتا, اور انہوں نے یہ دعا مانگی تیرے لیے کہ خدا تیری عمر دراز کرے, خدا تجھے بیوی بچوں والا بنا دے, خدا تجھے مالدار بنا دے. میں اب کیا کروں؟ اے رسول, ان کو کہو کہ وہ 100 آدمیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعا میں رد نہیں کرتا, اور انہوں نے دعائیں کی ہیں. میں اس کو اس کی زندگی واپس دیتا ہوں, یہ بیوی بچوں والا بنے گا اور مالدار بنے گا. یہ واقعہ رسول اکرم کے زمانے کا کتنی چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے, کتنی چیزیں. خدا کے اوپر اعتقاد, خدا کے راستے میں اپنی زکوٰۃ, اپنے مال میں سے خیرات کرنا, نیک اعمال رکھنا, دوسروں کو بھی کھلانا اور ان کی مدد کرنا, یہ سب مل کے انسان کو برکتیں دیتے ہیں. اگر مالدار بننا ہے, میرا مطلب مالدار بننے سے یہ ہے کہ آسودہ ہونا ہے, آپ کو مال کی کبھی تنگی نہ ہو رہے, لیکن نیک کام کے لیے, جوا کھیلنے کے لیے نہیں, شراب پینے کے لیے نہیں, بدیاں کرنے کے لیے نہیں. ایسے بھی لوگ, آپ خیال کیے کبھی کہ خدا بعض آدمیوں کو یہ حصے میں سے دیتا ہے
وہ اس مال میں سے زکوٰۃ دیتے، دسواں دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا دھیان رکھتے ہیں، یتیموں کو ایجوکیشن دیتے ہیں، کوئی غریب پکڑا گیا تو اس کی چھڑانے کے لیے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. ایک مال ایسا ہے کہ ان نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور ایک مال ایسا ہے کہ جو طوائفوں کے اندر، رنڈیوں کے اندر، ناچ گانے کے اندر اور فیل فتور میں، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر جاتا ہے. دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. ختم ہو گیا. تو دینداروں، خدا کے پاس سے ایسا مال مانگو کہ جو مال آپ کا ساتھی بنے. میری آپ کے پاس عرض ہے، میں نے قریباً 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے واز کی ہے. پیر کے گنان کو یاد کراتا ہوں کہ اونچ سے آئے ہو، ذلت والے کام نہ کرو. ہمارا یہ جو مذہب ہے، یہ طریقہ، یہ شریعت سے اونچا ہے. اسماعیلی طریقہ شریعت سے اونچا ہے. یہ صوفیانہ طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. ہمارا زیادہ زور نیک اعمال، صاف پاک دل، صاف پاک نیت، صاف پاک نظر، صاف پاک کام، نہ غیبت کریں، نہ بد نظری کریں، نہ کسی کا مال کھائیں، نہ کسی کے اوپر گناہ کا الزام لگائیں. ہماری زندگی کے اندر گناہ جان بوجھ کے نہیں ہونے چاہیے. اپنے امام کے فرمان پہ رہو. سارا دن کچھ نہ کچھ تسبیح نکالتے رہو، مولا کو یاد کرتے رہو، بیت الخیال کی عبادت برابر کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں سکون دل اور راحت اور خوشیاں نہ ملے تو آپ مجھ کو کہو کہ تب ہے تیری زندگی کے اندر. میری پریکٹیکل زندگی ہے. میں آپ کو جو کہتا ہوں میرے مولا کی رحمت سے میں پالتا ہوں، پھر آپ کو کہتا ہوں. الحمدللہ مولا کی شکر گزاری میں کہتا ہوں. میں نے جماعتوں میں ایسی کبھی واعظ نہیں کی کہ جو خود نہ میں جانتا ہوں، نہ مانتا ہوں، نہ پالتا ہوں. کبھی نہیں کہا. میں خود پالتا ہوں اور اب اس کی رحمت سے گنہگار ہوں. میرے سے بھی غلطیاں بھولے ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے مذہب کو پالتا ہوں، سمجھتا ہوں، جانتا ہوں. تب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس مذہب میں سے بے حساب خوشیاں ملتی ہیں، بے حساب دل کا سکون ملتا ہے. خدا کے فضل و کرم سے ساری زندگی کبھی میں بور نہیں ہوا. اس مذہب نے مجھ کو وہ دولتیں دی ہیں کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. وہ دولتیں صرف میری ہی نہیں ہیں، میرے جیسے اور بہت سے بھائی ہیں. عورتوں میں، مردوں میں، ہماری جماعت کے اندر، افریقہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یورپ میں، ادھر بھی ہماری جماعت میں روحانی لوگ ہیں. ہماری جماعت میں نورانی لوگ ہیں. وہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں تو وہ ہاتھ اس کے دربار تک لے کے جاتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں، انہوں نے جو کچھ پایا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی اس راستے پہ چلو، آؤ کر کے دیکھو. 1 برس اپنے دل کے ساتھ پرامس کرو، میں ہر روز صبح جمع کھانے جاؤں گا، شام کو جاؤں گا. اس کے اندر شروعات میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی. یار دوست نہیں ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے شراب اور سگریٹ پیے جاتی ہیں اور جوئے کھیلے جاتے ہیں. خالی ایک مثال دیتا ہوں، کسی کے اوپر میرا اٹیک نہیں ہے. یار دوست اس کو کہہ گئے تو ابھی شادی بن گیا، ہاں تو روزے مت کھانے جاتا ہے، تو روز مسجد میں جاتا ہے. ارے کھاؤ پیو ایسا آرام کرو. یہ شیطان ہم کو بھلا دیتے ہیں کیونکہ ان کو دل کا سکون نہیں ملتا. وہ سکون ڈھونڈنے کے لیے بدیوں میں جاتے ہیں. لیکن کبھی ہم اپنے دل سے وعدہ کریں، ہر روز جماعت کھانے جانا، جماعت کے ساتھ دعا پڑھنا، روز نیاز پینا اور نیک اعمال رکھ کے روزی کمانا. بھلے غریب رہوں گا لیکن یا مولا میں بدیاں نہیں کروں گا، تیرا حق ادا کروں گا. اور صبح کی عبادت اگر بول ہے تو بیت الخیال کی عبادت کرو، دوسروں کی مدد کرو، کسی کا دل راضی کرو، کسی کی خدمت کرو. جس طرح سے ہمارے مذہب کے حکم ہے، آپ حکم تو سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. 1 برس کر کے دیکھو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے. مولا ہم کو منع نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر تم موج شوق نہ کرو، لیکن وہ موج شوق کہ جس میں گناہ نہیں. بچوں کو لے کے
جاؤ پکنک کرو، گھومو پھرو، کچھ برائی نہیں. مذہب کو مذہب کے ساتھ رکھو، بیوی بچوں کا بھی دھیان رکھو، اپنے والدین کا بھی دھیان رکھو، اپنے بھائی بہنوں کا بھی دھیان رکھو، جماعت کی بھی خدمت کرو، اور خدا تعالیٰ کا بھی دھیان رکھو کہ جس نے سب کچھ دیا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرو. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، آفت بلائیں دور کرے، آپ کے دشمن دفاع کرے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، بچپن سکریت میں پرائے. مولا فرمان بردار مومن بنائے. مولا نیک اعمال کی توفیق دے دے. مولا آپ کی تندرستی زیادہ کرے، آپ کی روزی کمانی میں برکت دے دے، آپ کی جان مال سلامت رکھے، آپ کی آل اولاد سکھی آباد کرے، گھروں کنبوں میں جماعتوں میں سکھ شانتی محبت دے دے. مولا آپ کو دل کا سکون دے دے. مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے. مولا آپ کو نورانی بخششیں دے دے. ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.